وفقہا وشعراء برادر عزیز عمدۃ اللسان خطیب البیان خطیب اللسان حضرت علامہ مولانا مفتی رضوان القادری صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری محمد شہادت حسین صاحب قبلہ، دیگر برادران ملت اسلامیہ محبتوں کے ساتھ سلام قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اے بچوں، بالکل خاموش ہو جاؤ، اور اگر چیخ پکاری کرنی ہے تو پہلے چیخ پکار کر لو، بعد میں تغیر ہو جائے گا۔ بالکل خاموش، ٹھیک ہے، بولنا نہیں۔ میں دوبارہ پھر سلام کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردابی بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم می زنم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، ساری کائنات کی مرکز عقیدت نوشہ بزم جنت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت ہم گنہگاروں کے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ذرا عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر آقا کی محبت میں ذرا لہرا کر مچل کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔ کبھی یہ سوچ کر کے نادم و پریشان نہ ہونا، کبھی یہ سوچ کر کے رنجیدہ اور اداس نہ ہونا کہ ہم نے محفل میلاد پاک سجائی یا جلسے کا اہتمام کیا یا تقریری پروگرام کا اہتمام و انصرام کیا، کبھی اس بات سے رنجیدہ، کبھی اس بات سے افسردہ پریشان مت ہونا کہ لوگ سننے والے آئے نہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھنا، بلکہ ہمیشہ یہ جاننا کہ یہ رسول محتشم کی، یہ آقا کریم کی محفل ہے، اور مصطفیٰ کی محفل میں وہی آیا کرتا ہے جس کو مصطفیٰ بلایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کی محفل ہے
اور مصطفیٰ کی محفل میں وہی آیا کرتا ہے جس کو مصطفیٰ اجازت دیا کرتے ہیں۔ کہ جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی محفل ہے اور آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کسی گاؤں بستی میں نہیں ہے، الحمدللہ دلی کے اندر یہ محفل میلاد پاک کا اہتمام و انصرام کیا گیا ہے۔ ایک مدرسے کے تعلق سے اس پروگرام کا اہتمام و انصرام کیا گیا ہے اور یہاں صرف بچے ہی نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بزرگ برتر لوگ بھی یہاں پر حاضر ہیں۔ اور میں اب تمام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حاضر آیا۔ میرے بڑے بھائی عزیزم حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا محمد رضوان القادری صاحب خطیب و امام شان مصطفیٰ مسجد، حضرت نے دعوت دی، مدعو کیا اور میں دوڑتا ہوا آپ کی نگاہوں کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آنا میرا کام تھا، یہاں تک آنا میرا کام ہے، یہاں سے آگے بڑھانا آپ کا کام ہے، باقی منظور کرنا پروردگار عالم کا کام ہے۔ میں آپ کی بارگاہ تک آ گیا، مصطفیٰ کے منبر تک میں آ گیا، اس کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا، گویا کہ میری زبان کھلی ہے، مصطفیٰ کے نام سے کھلی ہے۔ میں نے آغاز کیا ہے تو مصطفیٰ کے نام سے کیا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں پوری کائنات کے اندر اگر سنبھالنے والا دنیا کا کوئی عام انسان ہو یا نہ ہو، سنبھالنے والا کوئی طاقتور ہو یا نہ ہو، سنبھالنے والا کوئی زمیندار ہو یا نہ ہو، سنبھالنے والا کوئی پیسے والا ہو یا نہ ہو، سنبھالنے والا کوئی دولت والا ہو یا نہ ہو، سنبھالنے والا کوئی مالدار ہو یا نہ ہو، سنبھالنے والا کوئی زمیندار ہو یا نہ ہو، سنبھالنے والا کوئی مکادار ہو نہ ہو، میں اتنا جانتا ہوں جو دنیا کے اندر رہ کر کے مصطفیٰ کے ترانے بولتا ہے، دنیا والا سنبھالا یا سنبھالے مگر مدینے والا سنبھالیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا والا سنبھالے یا نہ سنبھالے لیکن مدینے والے آقا سنبھال لیا کرتے ہیں۔ یہاں تک آنا میرا کام تھا اور یہاں سے آگے لے جانا میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا محبت کے ساتھ دل لگائیں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بھی دل میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ چاہ دل میں ہے کہ میں بھی نعت پاک کے دو اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، اس کے بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ محبت سے ذرا بیداری کا ثبوت ہے اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اتنی امید ہے انشاءاللہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا اور وہ باتیں بتائیں گے اور وہ باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ شاید آپ نے سنی ہوں گی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے نہیں سنی ہے، کیونکہ میں پدو نہ پدو کا شوربہ، میری عمر 22 سے 25 سال کی ہے۔ آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی 50 کا بھی ہے، کوئی 55 کا بھی ہے، کوئی 60 کا بھی ہے، یہاں پر تمام لوگ ہیں۔ میں اپنے طریقے سے الحمدللہ کچھ ایسی بات ہے آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھوں گا جس کو سن کر کے انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ذرا محبت کے ساتھ میرا ساتھ دے اور محبت سے ذرا آقا کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کچھ ہاتھ۔ اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، سائنٹسٹ کی امریکہ کے کچھ سائنٹسٹ نے جب ریسرچ کیا کہ یہ آخر علماء اکرام جو بار بار لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر کے آقا کی محبت میں بولو، یا آخر ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں نے تو ہم نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر کے بولو سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا دیا بول دیا سبحان اللہ۔ لیکن سائنٹسٹ نے جب ریسرچ کیا تو ریسرچ کرنے کے بعد اس نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں جو آقا کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے ان ہاتھوں پر کبھی فالج کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھ مصطفیٰ کی محبت میں اٹھتے ہیں، ان ہاتھوں پر کبھی فالج کا اثر نہیں ہوتا۔ تو ذرا آقا کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے۔
آپ کی سماعتوں کے حوالے محبت کے ساتھ سماعت کریں، بیداری کا ثبوت دے۔ ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے، اس کا تھوڑا سا ایکو بڑھا دیں، ہلکا سا اس کا ایکو بڑھا دیں۔ ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے، 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 نبی کے نام پر ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے، نبی کے دین کے دشمن ذلیل و خوار ہو جائے، نبی کے دین کے دشمن ذلیل و خوار ہو جائے، امر کیا ہے اشارے سے فلک دو چار ہو جائے، امر کیا ہے اشارے سے فلک دو چار ہو جائے، اگر لکڑی کو چھو دے مصطفیٰ تلوار ہو جائے، سبحان اللہ اگر لکڑی کو چھو دے مصطفیٰ تلوار ہو جائے، اگر لکڑی کو چھو دے مصطفیٰ تلوار ہو جائے، اگر لکڑی کو چھو دے مصطفیٰ کیا ہو جائے؟ تلوار ہو جائے، اور اگر دل سے فدائے حضرت عثمان ہو جاتے، 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 بھیکاری 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 ہو کے بھی وہ وقت کے سلطان ہو جاتے، بھیکاری ہو کے بھی وہ وقت کے سلطان ہو جاتے، میرا دل حضرت ایوب انصاری کا کر دیتا، میرا دل حضرت ایوب انصاری کا کر دیتا، ارے محمد مصطفیٰ صلی علی مہمان ہو اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علامہ مولانا فرمان رضا قادری نعرہ تکبیر محمد مصطفیٰ صلی علی مہمان ہو جاتے۔ آخری شعر آپ کے سماعتوں کی دہلیز پر محبت کے ساتھ سماعت کر لیں ارشاد ارشاد کہ اگر ہم اڑ گئے تو آگ پانی میں لگا دیں گے، ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو پیارے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، وہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جب کفار و مشرکین نے اسلام کے مجاہدوں کے راستے بلاک کر دیے تھے، راستے بند کر دیے تھے، اسلام کے مجاہدوں کے راستے بند ہونے کی بنیاد پر اسلام کے مجاہدوں کا راستہ بند کر دیا تھا، اب سارے مجاہد کہہ رہے ہیں، اب سارے مجاہد کہہ رہے ہیں اب اگر سفر کیا جائے کون سے راستے سے سفر کیا جائے، کون سے راستے سے آخر نکلا جائے، سارے کفار نے مل کر کے سارے راستوں کو بند کر دیا ہے، اب کون سے راستے کو چنا جائے، کون سے راستے پر سفر کیا جائے، مگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو یہ اسلام کے مجاہد ہے، یہ مصطفیٰ کے شہدائی ہے، جن کو راستے کی ضرورت نہیں ہے، راستے بند ہو گئے تھے، اسلام کے مجاہدوں نے اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دیا تھا، تاریخ بتاتی ہے راستے نہیں بلکہ دریا نے اپنا سینہ پھاڑ کر کے اسلام کے مجاہدوں کو باندھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مرحبا۔ اسلام کے مجاہدوں کو
وہ اسلام کے مجاہد تھے جن کو راستے کی نہیں، اگر دریا کے اندر گھوڑے ڈال دیے تو دریا نے اپنا سینہ چاک کر کے اسلام کے مجاہدوں کو نکلنے کا راستہ عطا فرما دیا۔ اور مصطفیٰ کی محبت میں جو چلتا ہے وہ قدم تو زمین پر ہوا کرتا ہے لیکن عشق مصطفیٰ کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ تاریخ ہے، شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے محبت کے ساتھ سماعت کر لیں کہ اگر ہم اڑ گئے تھے، اگر ہم اڑ گئے تھے آگ پانی میں لگا دیں گے، اگر ہم اڑ گئے تو آگ پانی میں لگا دیں گے، ارے نبی کے نام پر ہم اپنی جانوں کو لٹا دیں گے، نبی کے نام پر ہم اپنی جانوں کو لٹا دیں گے، نبی کے نام پر ہم اپنی جانوں کو لٹا دیں گے، اگر انگلی اٹھائی تو نے تاج الشریعہ پر، اگر انگلی اٹھائی تو نے تاج الشریعہ پر، تو رضا کے چاہنے والے زمانے سے آگے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والے زمانے سے دیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ۔ ایک مصور تھا بڑے اپنے ہنر میں یکتا، ایک مصور تھا بڑے اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا۔ ایک مصور تھا بڑے اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا۔ ایک دن میں نے بسد ناز یہ چپکے سے کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا۔ جی بے شک۔ ایک دن میں نے بسد ناز یہ چپکے سے کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا، ایسی تصویر کے جس سے ہو نمایاں ہر بات، ان کے کردار کے ہر ظاہر و باطن حالات۔ کیا مصور تھا جب واقف اسرار تھا وہ، یعنی امت کا بڑا مونس و غمخوار تھا وہ، صاحب گشت تھا اور صاحب اسرار تھا وہ، الغرض سوچتا ہوں میں کتنا سمجھدار تھا وہ۔ ایک دن اس نے دکھائی شہ لولاک کی شان، سامنے رکھ دیا لا کر کے میرے اس نے قرآن، مجھ سے کہنے لگا وہ دیکھ لو تصویر ہے یہ، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ، سبحان اللہ، جس کی یا رسول اللہ، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ، اس میں یاسی ہے کہیں اور کہیں ہے طٰہٰ، یعنی واللیل والشمس والضحیٰ۔ پردہ آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا منہ سے بے ساختہ، اس وقت یہ میرے نکلا، ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ آقا اگر آپ کو بلاؤں تو کون سے جملے سے بلاؤں، آقا آپ کو پکاروں تو کون سے جملے سے پکاروں، یا رسول اللہ آپ کو والضحیٰ کہتا ہوں تو یاسین مصطفیٰ ہے، یاسین کہتا ہوں تو مزمل مصطفیٰ ہے، مزمل کہتا ہوں تو مدثر مصطفیٰ ہے، مدثر کہتا ہوں تو طٰہٰ مصطفیٰ ہے، طٰہٰ کہتا ہوں الم نشرح لک صدرک مصطفیٰ ہے، الم نشرح لک صدرک ہوں، ورفعنا لک ذکرک مصطفیٰ ہے، ورفعنا لک ذکرک ہوں تو محمد الرسول اللہ مصطفیٰ ہے، محمد الرسول اللہ کہوں وما محمد الا رسول مصطفیٰ ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو بلاؤں تو کون سے جملوں سے بلاؤں، آقا آپ کو پکاروں تو کون سے جملوں سے پکاروں۔ جب میرا ذہن گردش کرنے لگا تو بریلی کے امام احمد رضا نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر کے جھنجھوڑا اور کہا فرمان رضا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے وہ اشعار ساری دنیا میں نشر کر دے، ساری دنیا سے جا کر کے کہہ دے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل صیبہ کہوں تجھے، تیرے تو وقت میں آئے بے تراجو سے ہے بری ہے راہو میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، میری رضا نے خط میں سخن نیز میں کر دیا، ارے خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد،
دلدار کی آمد، ارے اونچا بولو سرکار کی آمد، نعرے تکبیر۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ، اس سے پہلے گزرنے والا رجب المرجب کا مہینہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ بولو؟ رجب اللہ کا مہینہ۔ نبی فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ تو جب رات مصطفیٰ کی ہے تو بات کس کی ہوگی؟ ارے زور سے بولو، بات کس کی ہوگی؟ نبی فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آنے والے رمضان، پرسوں سے رمضان شروع، کل سے تراویح، پرسوں سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ روزہ ہوگا۔ یہ یاد رکھنا پیارے، یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کیا کرتا ہے۔ آج کا وقت کیا ہے؟ آج کا وقت یہ ہے اگر 2 گھنٹے انسان مزدوری پر لگ جائے تو 2 گھنٹے کے بعد پانی کی بوتل کی تلاش کیا کرتا ہے۔ بولو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اگر 2 گھنٹہ مزدوری کر لے، 2 گھنٹہ اگر محنت کر لے تو جلدی سے پانی کی تلاش کیا کرتا ہے۔ مگر صبر دینے والا پروردگار عالم ہے، قوت دینے والا پروردگار عالم ہے، طاقت دینے والا پروردگار عالم ہے۔ انسان صبح کو، انسان 14 سے 15 گھنٹے کی بھوک کو برداشت کیا کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوک کو برداشت کیا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو برداشت کیا کرتا ہے، چلکتے ہوئے سورج کی شعاعوں کو برداشت کیا کرتا ہے، اور برداشت کرنے کے بعد جب پورا دن کا روزہ رکھا کرتا ہے اور شام کو جب وقت مغرب قریب آ جایا کرتا ہے، دسترخوان سجا دیا جایا کرتا ہے، کھانے کا انتظام کر دیا جایا کرتا ہے، اس پر پھلوں کی ٹوکریاں سجائی دیا کرتی ہے، اس وقت اس روزے دار کی زبان سے یہ نکلتا ہے مولا میں نے صبح سے لے کر شام تک تیری رضا حاصل کرنے کے لیے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، مولا کچھ نہ چاہیے اس روزے کے بدلے میں، پروردگار تو میرے مرحوم کے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک حقیقی فرماتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے، جب بندے کی زبان سے، جب میرے کسی بندے کی زبان سے دعا باہر نکلتی ہے تو وہ دعا اس کے ہونٹوں تک نہیں آتی، میری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ دعا اس کے ہونٹوں سے باہر نہیں نکلتی ہے جب تک میری بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر رب کی بارگاہ میں مانگو تو اس انداز میں مانگو، اگر رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ تو ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد میں دعا کرنا، مولا میں نے صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو جو برداشت کیا ہے، پروردگار اس بھوک اور پیاس کی برداشت کے صدقے میں مولا میرے بچوں کو لمبی عمر عطا فرما دے، پروردگار میرے بچوں کو مصیبتوں سے دور فرما دے، پروردگار میرے بچوں کو تمام بے حیائیوں سے دور فرما دے۔ پروردگار فرماتا ہے جب تم رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ گے میں تمہاری دعا کو قبول فرما لوں گا۔ پیارے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، یہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو پیارے میں آپ کو بتاؤں جب رات مصطفیٰ کی ہے تو پھر بات بھی مصطفیٰ کی ہونی چاہیے، بات بھی آقا کی ہونا چاہیے، اور جس زبان نے مصطفیٰ کا نام لیا تو کچھ نہ کیا، جس زبان نے مصطفیٰ کا نام نہ لیا تو اس زبان نے کچھ نہ کیا۔ اللہ اکبر، آؤ بتاؤں مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے انسان دنیا کے اندر پیدا ہوا کرتا ہے، آپ سب جانتے ہیں ایک انسان دنیا کے اندر پیدا ہوا کرتا ہے، وجود اس کو پہلے مل جایا کرتا ہے، مرتبہ اس کو بعد میں ملا کرتا ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، مرتبہ بعد میں ملا کرتا ہے، یہ رضوان پہلے ہے، مولانا بعد میں ہے، یہ رضوان پہلے ہے، امام بعد میں ہے، یہ رضوان پہلے ہے، حافظ بعد میں ہے، یہ شہادت پہلے ہے، حافظ بعد میں ہے۔ اللہ اکبر،
डॉक्टर होता है, इंसान पहले होता है, डॉक्टर बाद में, इंसान पहले, इंजीनियर बाद में, इंसान पहले, प्रोफेसर बाद में, इंसान पहले, कलेक्टर बाद में, इंसान पहले, क्रिकेटर बाद में, इंसान पहले, इंसान पहले, अल्लाह अकबर, वजूद बाद में मिला करता है। अब यहीं से जरा चल करके देखो तो बरेली की सरजमीन पर पहुंचो, अख्तर रजा पहले, ताजुश शरिया बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजुश शरिया बाद में, आला हजरत की बारगाह में पहुंचो, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, आला हजरत बाद में, अल्लाह अकबर, कलियर की सरजमीन पर पहुंचो, अलाउद्दीन पहले, साबिर कलियरी बाद में, और आगे पहुंच जाओ, अजमेर की सरजमीन पर पहुंचो, अजमेर की सरजमीन पर पहुंचो, मुईनुद्दीन पहले है, गरीब नवाज बाद में है, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर पहुंचो, अल्लाह अकबर, तो बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पे गौसे आजम का नाम तो सुना होगा, मुईनुद्दीन पहले है, गरीब नवाज बाद में है, अब्दुल कादिर पहले है, गौसे आजम बाद में है, करबला की सरजमीन पर जाकर के देखो, हुसैन आजम पहले है, हुसैन आजम पहले है, शहीद आजम बाद में है, आदम पहले, सफीहुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। पता चला इंसान दुनिया में पैदा होता है, वजूद पहले मिलता है, मर्तबा बाद में मिलता है, लेकिन ये मेरा नबी है, ये तुम्हारा नबी है, जो पैदा बाद में हो रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा बाद में, पैदा बाद में हो रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले बना दिए हैं। पता चला इंसान दुनिया के अंदर जो भी आता है वो खैरात लेने के लिए आता है, मगर मेरा नबी खैरात लेने नहीं आया, सारे जमाने को खैरात बांटने के लिए आया, सारे जमाने को खैरात बांटने के लिए आया है। अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारा बच्चा कुरान की तालीम सीख जाएगा। अल्लाह अकबर। कोई नहीं चाहता है आज के वक्त में हमारा बच्चा जाहिल रह जाए, कोई नहीं जानता है, कोई आज के वक्त में ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए, मेरा बच्चा पढ़ लिख ना पाए। हम नहीं कहते अपने बच्चों को प्रोफेसर भी बनाओ, अपने बच्चों को हाई डिग्री दिलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने से, सब कुछ पढ़ाने से पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को हदीस मुस्तफा की तालीम। अगर तुम्हारा बेटा, जिस दिन तुम्हारा इंतकाल होगा, अगर बेटा इस लायक होगा तो फिर इमाम साहब का इंतजार ना किया जाएगा, बेटा आगे बढ़ेगा, बढ़ने के बाद बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा, और नमाज़े जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र के पास में खड़े होकर मौला की बारगाह में हाथों को उठा करके दुआ करेगा, हे परवरदिगार आलम, इस मेरे बाप ने दुनिया की तकलीफों को बर्दाश्त करने के बाद, दुनिया की मुसीबतों को बर्दाश्त करने के बाद, दुनिया की तमाम तकलीफों को बर्दाश्त करने के बाद, वो परवरदिगार आलम मुझे कामयाब कामरानी की मंजिलों पर पहुंचाया है। वो परवरदिगार, आज मेरा बाप मेरी आंखों के सामने रुखसत हो गया है। ए मौला, अब मैं तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, ए परवरदिगार तू मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अगर बेटा बाप की कब्र के पास खड़े होकर ये दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है परवरदिगार आलम उस जाने वाले बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अपने बच्चों को तालीम दो, अपने एक बच्चे को उठाओ, स्कूल की सरजमीन पर ले आकर के डाल दो, एक बच्चे को स्कूल में ले गए दाखिल कर दो, और दाखिल करने के बाद में कहो, अब जब सुबह से लेकर शाम को जब पढ़ करके आएगा तो पूछना, बेटा क्या पढ़ करके आए हो? तो कहेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। बोलो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? उसी बच्चे का हाथ पकड़कर हजरत अल्लामा मौलाना रिजवानुल कादरी साहब की बारगाह में लेकर के आना और कहना, हजरत सुबह से गया है, शाम को लौट करके आया है, ये पढ़ करके आया है, बताओ क्या सवाब मिला? तो इमाम साहब कहेंगे कोई सवाब नहीं मिला, एडमिशन कैंसिल, दूसरी जगह एडमिशन करा दो, फिर बच्चे को ले जाकर के डाल दो, सुबह से लेकर दोपहर को बच्चा आएगा, पूछना बेटा क्या पढ़ करके आए हो? छोटा बड़ा, छोटी बड़ू, पूरी तख्ती सुना डालेगा। फिर आप आओगे इमाम साहब की बारगाह में, हजरत बच्चा ये पढ़ करके आएगा, क्या मिला सवाब? इसको कुछ नहीं। हजरत क्या किया जाए?
پھر حضرت کہیں گے کہ ذرا قرآن کی تعلیم سکھاؤ، اس بچے کو نہلایا جائے دھلایا جائے اور اس کے بعد میں اس کو پاک کرنے کے بعد اس کے سینے سے قرآن کو لگایا جائے، اور قرآن جب سینے سے لگ جائے گا قرآن کو لے کر بچہ گھر سے باہر نکلے گا، ماں باپ کو سلام کرنے کے بعد گھر سے باہر نکل کر حضرت علامہ مولانا رضوان القادری صاحب کی بارگاہ میں جا کر کے پہنچے گا، اللہ اکبر، ان کے پاس جا کر کے بیٹھے گا اور پاس میں جا کر کے جانے کے بعد سلام کرے گا، پاس میں جا کر کے بیٹھے گا، حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب پڑھائیں گے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھانے کے بعد پڑھائیں گے بیٹا پڑھو الف لام میم، جب الف لام میم پڑھ لے گا پھر آپ شام کو آؤ گے، آنے کے بعد میں بیٹے سے پوچھو گے کیا پڑھا تو بیٹا کہے گا الف لام میم پڑھا، اب اسی بیٹے کو اٹھا کر کسی دوسرے حضرت کی بارگاہ میں لے کر کے جانا کہ حضرت میرا بیٹا گیا تھا صبح سے شام کو لوٹ کر کے آیا ہے، فقط الف لام میم پڑھ کر کے آیا ہے، کیا ثواب ملا؟ تو اللہ اکبر، مولانا کہیں گے مجھ سے مت پوچھو، اگر پوچھنا ہے تو مدینے والے آقا سے جا کر کے پوچھو، میرا نبی فرماتا ہے من قرأ حرفا فی کتاب اللہ فلہ عشر امثالها حسنۃ وحسنۃ والف لام میم حرف والف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، الف لام میم پڑھ کر کے آیا ہے تو جب الف لام میم پڑھنے کا 30 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے تو پھر پورا قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا ہوگا؟ جب فقط الف لام میم پڑھنے کا یہ ثواب ہے تو پھر پورے قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، وقت کی شدت اور وقت کی قلت ہے، اسی لیے میں اپنی گفتگو کو بہت تیزی سے لے کر کے چل رہا ہوں۔ پیارے محترم، حدیث پاک میں نے آپ کو سنا دی، بس اپنا آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، دنیاوی تعلیم دے رہے ہو دو، لیکن اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہو دو، لیکن اپنے بچوں کو ساتھ ہی ساتھ علم دین بھی اپنے بچوں کو سکھاؤ، تاکہ کل کو تمہارا بچہ کسی کے سامنے گردن کو نیچی کر کے نہ کھڑا رہے بلکہ اپنی گردن کو اونچا کر کے کھڑا رہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آقا کریم کی بات چل رہی تھی، مصطفیٰ کریم کی بات چل رہی تھی، مصطفیٰ کی، تو آؤ جب بات چل رہی ہے مصطفیٰ کی تو میرے پیارے، آج دنیا کہتی ہے کہ آخر مصطفیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے، کون سی شے مصطفیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، کون سی چیز آخر ہمیں ملی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کون سی چیز پروردگار نے ہمیں عطا نہ کی ہے؟ مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات میں اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ عطا فرما دیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا محبوب آسمان میرا ہے، پروردگار فرماتا ہے محبوب آسمان میرا ہے، آسمان میں جو ستارے ہیں وہ ستارے میرے ہیں، لیکن محبوب روشنی تیری ہے۔ اے میرے محبوب، آسمان میں سورج میرا ہے لیکن سورج کی روشنی تیری ہے، آسمان میں چاند میرا ہے لیکن محبوب اس چاند کی روشنی تیری ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے محبوب، اے محبوب، میرا رب فرما رہا ہے محبوب صدیق میرا ہے لیکن صداقت تیری ہے، عمر میرا ہے، عدالت تیری ہے، عثمان میرا ہے، داماد تیرا ہے، فاطمہ میری ہے، بیٹی تیری ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو سب کچھ عطا فرمایا، اور آج ہمیں کیا نہ ملا ہے؟ اللہ اکبر، بیٹیوں کا جو عظیم نے بیٹیوں کی جو عظیم نعمت مولا کائنات نے ہمیں دی ہے، بیٹیوں کی عظیم نعمت جو رب جلال نے ہمیں دی ہے، یہ مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ کائنات کی ہر شے جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے صدقے میں ہمیں کیا ملا، تو کیا نہیں ملا؟ علی سے جا کر کے پوچھو، عمر سے جا کر کے پوچھو، حضرت عثمان سے جا کر کے پوچھو، اللہ اکبر پوچھو جا کر کے۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں علی ہوں لیکن شجاعت تمہارے لیے ہے، صدیق کہتے ہیں صداقت تمہارے لیے ہے، عثمان کہتے ہیں سخاوت تمہارے لیے ہے، حضرت امام حسین کہتے ہیں یا رسول اللہ شہادت تمہارے لیے ہے، لیکن جب بریلی کے امام کی باری آتی ہے تو تاجدار اہل سنت، کنز الکرامت، جبل استقامت، حفاظ بحر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے میرا رضا پکارتا ہے یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تھے جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری تمک، تمہاری مہک، سما کو سمک، وہ سکہ روا تمہارے لیے۔ سبب چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو پھلے، ارے لوا کے گلے
मुस्तफा आका तुम्हारे लिए अज़मत मुस्तफ़ा को पहचानो और अपने आप को सही मानों में, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सही माने में अपने आप को मुसलमान कह लेने की अल्लाह में तौफीक अता फरमा। वरना आज हाल बहुत बुरा है, बहुत बुरा हाल है। कोई अयोध्या की सरजमीन पर जालिम खड़े होकर के कहता है हम कुरान को बदल देंगे। अबे तेरे बाप के अंदर औकात नहीं कि तू कुरान को बदल दे। अबे कुरान को बदलने वाला एक और खड़ा हुआ था, उसने कुरान को बदलने की कोशिश की थी, अल्लाह ने उसने कुरान को बदलने की कोशिश की, अल्लाह ने अबुल हकम से उसको अबू जहल बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? एक और खड़ा हुआ था बदलने के लिए, अल्लाह ने उसको वसीम रिजवी से तियागी बना दिया। अरे बनाया कि नहीं बनाया? तियागी बना दिया। कुरान को बदलने के लिए चला था। अरे कुरान को बदला नहीं जा सकता। अरे वो तो क्या, वो कुरान की 36 आयतों को मिटाने के लिए चला था। कुरान के एक हर्फ को नहीं मिटा सकता, कुरान की एक आयत नहीं मिटा सकता, कुरान का एक लफ्ज नहीं मिटा सकता। अरे कुरान को नहीं मिटा सकता और कैसे मिटाएगा कुरान को? कुरान को मिटाने की उसकी औकात नहीं। दुनिया का बड़े से बड़ा शहंशाह भी आ जाए और कुरान को मिटाने की कोशिश करे तो कुरान को नहीं मिटा सकता। अगर बात कुरान को मिटाने की आएगी तो एक एक मुसलमान उसकी छाती पर खड़े होकर ये ऐलान कर देगा और बता देगा, दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो, हम जान तो दे सकते हैं मगर कुरान नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह, सुभान। हम जान दे सकते हैं मगर कुरान और ईमान नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर। मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान साहब क़िबला की तकरीर होगी और उसके बाद में उलमा इकराम और भी बैठे, उनकी तकरीर होगी। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। इख्तिताम करने से कबल मैं मुस्तफ़ा का शिजरा आपकी समातों की दहलीज पर रख रहा हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शिजरा किसका है? मुस्तफ़ा का। किसका शिजरा है? जोर से बोलो यार। नबी का नाम ले रहा हो तुम, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हो, उस नबी का नाम ले रहे हो जिस नबी का नाम लेने से परवरदिगार जुबानों को पाक फरमा दिया करता है। उस नबी का नाम ले रहे हो तो जिस नबी ने हमारे लिए पेट से पत्थर बांधे हो, क्या उस नबी के नाम पर बुलंद आवाज से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। शिजरा पढ़ा जा रहा है मुस्तफ़ा के नाम से और ये शिजरा मुस्तफ़ा का शिजरा। हमारा शिजरा क्या है? अगर हम ना अगर अपने बाप दादाओं का जिक्र करते हैं तो बड़ी शौक से करते हैं। मेरा बाप, मेरा दादा पहलवान था, फला दंगल में जाकर खड़ा था, 3 को पछाड़ा था एक साथ। लेकिन जब बात आई है मुस्तफ़ा के शिजरे की, तो जब तुम अपने बाप और दादाओं का जिक्र इतने शौक से करते हो तो जरा मुस्तफ़ा के जद्दे अमजद का भी जिक्र कर लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शिजरा आपकी समातों के हदीस पर कर रहा हूँ। इधर मेरा हाथ उठे, इधर आपकी ज़बान चले, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम दुनिया के सबसे पहले नबी, दुनिया के सबसे पहले आदमी का नाम हजरत, अभी पूछ लो इनसे कि T20 चल रहा है, बताओ फला पंजाब और कोलकाता में हुए कितने रन कितने मारे? एक एक खड़ा होकर बताएगा इतने रन मारे उसने। मगर अगर पूछ लो कि दुनिया के सबसे पहले नबी का नाम क्या है तो बोलो क्या है? जोर से बोलो हजरत आदम। बोलो यार, भले ही सरकार नरेंद्र मोदी की हो, हमें एतराज नहीं है, लेकिन गुलाम हम मुस्तफ़ा के हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। शिजरा मुस्तफ़ा आपकी समातों के हवाले। हजरत आदम के बेटे शीस, आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशी, मुतवशी के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। मजा नहीं आ रहा है? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात ये, सिर्फ आखिरी शिजरा मेरा है। इतनी जोर से बोल, इतनी जोर से बोल, इतनी जोर से बोल, जरा मोहब्बत से बोलो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था,
اتنی زور سے بول کہ تمہاری آواز اسی دلی کے پارلیمنٹ میں چلی جائے، وہاں سے تمہاری آواز امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں جائے، اور وہاں کے لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ آج بھی دلی کے سنی زندگی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن اعلیٰ حضرت کا ہم پر احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ اب محبت سے سنیں، حضرت آدم کے بیٹے حضرت آدم کے بیٹے شیس، حضرت آدم کے بیٹے شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائل، ملائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشی، متوشی کے بیٹے رمک لیکنام، رمک لیکنام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحا، زلحا کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابا، رابا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اور کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاذ، معاذ کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے باہر، باہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے موئی، موئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں نہ کہیں، لگاتے ہیں نعرہ، ہم زور سے لگاتے ہیں نعرہ، ہم ایمان والے، کیونکہ محمد ہمارے بڑی شان والے، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم۔